मेरी बेटी बचपन में गुम हो गई, फिर वो कहीं ना मिली। इस बात को 15 साल गुजर गए। आज एक लड़की भीख मांगने आई तो उसका भरा हुआ जिस्म देखकर मेरी नीयत खराब हो गई। मैं उसे अपने बंगले पर लाया और उसकी इज्जत लूट कर उसे सुनसान सड़क पर फेंक आया। अचानक अगले रोज मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आया, साहब आपकी बेटी मिल गई है। बीवी और मैं पागलों की तरह बेटी से मिलने गए, लेकिन बेटी को देखकर कयामत टूट पड़ी। वो तो वही भिखारन। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ आराम कर रहा था जब अचानक से मुझे मेरी बीवी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से घबरा गया था। जब से मेरी बेटी गुम हुई थी मेरी बीवी का यही हाल था और मैं खुद छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता था। ऐसे लगता था जैसे अभी कोई मुझे कत्ल कर देगा। शायद मैं नफसियाती बन गया था। खैर मैं जल्दी से उठा और भागता हुआ दूसरे कमरे में आया जहां मेरी बीवी ऊंची ऊंची आवाज में बैठी रो रही थी। वो पागलों की तरह अपने बाल जोर जोर से खींच रही थी और अपने चेहरे पर थप्पड़ मार रही थी। उसके करीब ही मेरी माँ उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि मेरी माँ का सांस भी फूल चुका था। मैं तेजी से आगे बढ़ा और उनसे पूछने लगा क्या हुआ है। वो गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए बोली, अभी तक तो अपनी बेटी को तलाश नहीं कर पाया। अरे तू किस तरह का बाप है, देखता नहीं है तेरी बीवी की क्या हालत हो गई है। अपनी बेटी की याद में हर वक्त ही रोती रहती है। मैंने अम्मा को कहा मैंने हर तरह से कोशिश करके देख ली है मगर वो मुझे नहीं मिल रही। अब इसमें मेरा क्या कसूर है। ये अल्लाह ताला की तरफ से देरी है। जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा वो मुझे जरूर मिल जाएगी। मेरी माँ मुझे डांटते हुए कहने लगी, इसके लिए अपनी नीयत भी साफ रखनी पड़ती है और अपने करतूत भी ठीक करने पड़ते हैं। क्या तुमने कभी अपने करतूतों पर गौर किया है कि तुम कितने खबीस इंसान हो। तुमसे मोहल्ले की सारी औरतें ही घबराती हैं। अरे कोई भी इस घर में आना पसंद नहीं करती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे तो लग रहा है कि तुमने किसी औरत के साथ ज्यादती की होगी, उसकी बद्दुआ हमें लग गई होगी। मैंने अम्मा के सामने हाथ जोड़े और उन्हें कहा बस कर जाएं, खुदा के लिए बस कर जाएं। पहले ही मेरी बीवी की हालत ठीक नहीं है। आप इस तरह की बातें करके हम दोनों को मजीद परेशान कर रहे हैं। वो जो कुछ भी था सिर्फ माजी तक ही महदूद था। मैंने तौबा कर ली है। अब मैं कोई भी गलत काम नहीं करता और ना ही करने की हिम्मत कर सकता हूँ। मेरी एक और छोटी बेटी है जिसका मुझे अच्छी तरह से ख्याल है। मैंने अपनी सफाई पेश की मगर अम्मी इसके बावजूद मशकूक नजरों से मेरी तरफ देख रही थीं। शायद वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ थीं और उन्हें पता था कि कुछ भी हो जाए मेरी फितरत नहीं बदलेगी। हकीकत भी तो यही थी। इतना अरसा गुजर चुका था शादी को मगर मेरा दिल दूसरी औरतों की तरफ अभी भी वैसे ही माइल होता था जैसा शादी से पहले। मेरी बीवी मुझे देखकर तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और मेरे कदमों में गिरते हुए कहने लगी, खुदा के लिए अरसलान मेरी बेटी को वापस ले आओ। मेरा दम घुटता है। वो बहुत तकलीफ में है। उससे मेरी बहुत जरूरत है। अभी थोड़ी देर पहले वो मेरे ख्वाब में आई थी। मेरी मिन्नतें करते हुए कह रही थी कि बाबा को मेरे पास भेजें। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे तसल्ली देते हुए कहा वो सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाब था। मुझे यकीन है कि हमारी बेटी जहाँ कहीं भी होगी अच्छी जिंदगी गुजार रही होगी। तुम हर तरह की गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो। वो जोर से नफी में सर हिलाने लगे और कहने लगी, ऐसा नहीं है, मैं माँ हूँ, मुझे हर चीज के बारे में इल्म हो जाता है। मुझे पता है कि मेरी बेटी को मेरी बहुत जरूरत है। उसे मेरे पास ले आओ। बात करते करते वो फिर से बेहोश हो गई थी जबकि मैं अपना सर दोनों हाथों में गिराकर बैठ गया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बेटी की गुमशुदगी को 13 साल गुजर चुके थे लेकिन बीवी की हालत अभी भी पहले जैसी ही थी। ना तो ये घर को ठीक तरह से संभाल पा रही थी और ना ही बाकी बच्चों की तरफ तवज्जो दे पा रही थी। अब तो उसकी तवज्जो मुझसे भी खत्म हो चुकी थी। हर वक्त ये गुड़िया को याद करती रहती थी, आंसू बहाती रहती थी। मुझे तो यकीन था कि वो एक नफसियाती मरीजा बन चुकी है मगर जब मैं अपनी माँ के सामने ये बात करता तो मेरी माँ मुझे डांटकर खामोश करवा देती। मैं दूसरी शादी करना चाहता था क्योंकि अब इस जिंदगी से मैं बहुत तंग आ चुका था। एक इंसान एक हद तक बर्दाश्त करता है, जब उस हद का पैमाना लबरेज हो जाता है तो उसकी बर्दाश्त भी खत्म हो जाती है। मैं भी फिलहाल इसी सूरत हाल से ही गुजर रहा था
میری حد بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں اب اپنی زندگی میں سکون چاہتا تھا اور مجھے پتا تھا کہ یہ سکون اسی وقت ہی ممکن ہو سکتا ہے جب میری بیوی ٹھیک ہوگی یا پھر میں دوسری شادی کروں گا۔ ابھی بھی میرا دل کرتا تھا کہ پہلے کی طرح کلب میں جاؤں، عیاشی کروں، مگر جب اپنی ماں کی بات سنتا کہ جو کچھ تم دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کرو گے وہی سب کچھ تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوگا تو میں خاموش ہو جاتا، رک جاتا، ڈر جاتا۔ ایک دن میرا یہ ڈر بھی ختم ہو گیا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا آرام کر رہا تھا جب مجھے پولیس اسٹیشن سے کال وصول ہوئی۔ وہ میرا سب سے بہترین دوست تھا جسے میں نے یہ کیس دیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے پاس ملنے کے لیے بلایا تھا۔ وہاں پر گیا، جو خبر ملی مجھے لگا کہ قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ انہوں نے میری بیٹی کا جلا ہوا لباس جو کہ بہت بوسیدہ ہو گیا تھا میرے سامنے رکھا اور افسردہ انداز میں کہنے لگے، ہم بہت معذرت کے ساتھ کہتے ہیں لیکن تمہاری بیٹی کا اسی دن ہی انتقال ہو گیا تھا جس دن وہ یہاں سے غائب ہوئی تھی۔ جس گاڑی میں اسے لے کر جایا جا رہا تھا وہ گاڑی کھائی میں گر گئی، اسے آگ لگ گئی جس کی وجہ سے تمہاری بیٹی جل گئی۔ یہ کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا جو وہاں پر موجود عورت نے اٹھا کر اپنے پاس رکھا تھا اس امید سے کہ اگر کوئی اس لڑکی کو تلاش کرتا ہوا وہاں پر آئے گا تو وہ یہ ٹکڑا اس کے حوالے کر کے اسے بتائے گی کہ اب وہ لڑکی نہیں رہی۔ میرا ذہن یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ جب اپنی بیوی کو اس بارے میں بتاؤں گا تو وہ پاگل ہو جائے گی۔ ایک عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ گھر آ کر اپنی ماں کو بتایا تو وہ گہری سانس لیتے ہوئے کہنے لگی، نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تمہاری بیٹی ابھی مری نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ میں نے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا کہ اب تو ایک ثبوت مل گیا ہے اور گواہ بھی مل گئے ہیں، اب تو آپ مان لیں۔ دیکھیں یہ وہی لباس ہے جو اس نے اس دن پہن رکھا تھا۔ وہ مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی کہ تم اتنے بے وقوف کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ 13 سال گزرنے کے بعد کپڑے کی حالت ابھی بھی ایسی ہی ہو سکتی ہے؟ امی جان کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ نے اس بات کو ماننا ہے تو مانے، اگر نہیں مانا تو نہ مانے۔ میں اپنی بیٹی کی موت کو تسلیم کر چکا ہوں اور اس پر صبر بھی کر چکا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ بھی صبر کر جائیں۔ ان سے سخت الفاظ میں بات کر کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا تھا مگر میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہ رہے تھے۔ ان سب لوگوں کے سامنے میں بہادر بنتا تھا لیکن اندر سے میرا دل بہت کمزور تھا۔ میری بیٹی میری کل کائنات تھی، میرا سب کچھ تھی جس سے میں نے بے تحاشا محبت کی تھی۔ اس کی میری زندگی میں آنے کے بعد ہی میں نے تمام گناہوں سے توبہ کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی کسی عورت کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ اسی کی وجہ سے تو میں نے گناہ کے کام چھوڑے تھے مگر پھر وہ خود ہی میری زندگی سے چلی گئی، مجھے گناہوں کی دلدل میں دوبارہ سے چھوڑ کر۔ ایک طرف مجھے یہ خبر ملی تھی کہ میری بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، دوسری طرف میرے دل میں دوبارہ سے گناہوں کی خواہش سر اٹھانے لگی تھی۔ جہاں تک میری سب سے چھوٹی بیٹی کا سوال تھا وہ تو صرف 1 سال کی تھی۔ میں نے یہ کہہ کر خود کو تسلی دے دی کہ فی الحال عورتوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ اب ویسے بھی میرے پاس کوئی نہیں بچا تھا جس سے قدرت انتقام لے سکے۔ میں دوبارہ سے کفریہ باتیں سوچنے لگا تھا، مجھ پر شیطان حاوی ہونے لگا تھا۔ میں اس بات کو نظر انداز کرنے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ رات سال کی سب سے سیاہ رات تھی۔ میں بیٹھا آفس کا کام کر رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو میرے پورے وجود پر سوار ہو گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اپنی بیوی سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ پھر سے روتے ہوئے گڑیا کا نام لینے لگی، میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے پاگلوں کی طرح کہنے لگی، وہ کیسے اس دنیا سے جا سکتی ہیں؟ آپ نے کیسے اسے جانے دیا؟ آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے آپ سے شدید نفرت ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ اسے جان سے مار رہے تھے۔ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور غصے سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، بس بہت ہو گیا ہے، اپنی فضول کی باتیں بند کرو۔ مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے کہ میں تمہاری یہ ڈرامے بازیاں برداشت کر سکوں۔ اب اگر دوبارہ تمہاری آواز نکلی تو گلا دبا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مار دوں گا۔ وہ بری طرح سے سہم گئی، پھر سے میرے پاؤں میں گر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے آپ اپنی بیٹی کو تھپڑ نہ ماریے گا، خدا کے لیے آپ اس کے ساتھ زیادتی نہ کیجیے گا، وہ بہت چھوٹی ہے، بہت معصوم ہے، آپ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ اس کی محبت کو نفرت میں تبدیل نہ کیجیے گا۔ میں نے اسے کہا، کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میری بیٹی مر چکی ہے،
اب وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، وہ کہاں سے واپس آ گئی، اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کبھی اس طرح کی زیادتی کروں گا؟ تم واقعی پاگل ہو چکی ہو، کل ہی میں تمہیں پاگل خانے چھوڑاؤں گا۔ اسے غصے سے دھتکارنے کے بعد میں باہر نکل آیا تھا اور دروازہ بھی لاک کر دیا تھا، جبکہ وہ زور زور سے دروازہ بجاتے ہوئے کہہ رہی تھی، خدا کے لیے میری بیٹی کو کچھ نہ کہیں، وہ بہت معصوم ہے، اس سے اس کی معصومیت نہ چھینیے۔ امی جان باہر لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں اور خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ مجھے کہنے لگی، اسی وجہ سے ہی میں تمہیں گناہوں سے دور رہنے کی ترغیب کرتی تھی۔ میں تمہیں کہتی تھی کہ دوسروں کی ماں بیٹیوں کی عزت کیا کرو تاکہ تمہاری اپنی زندگی بھی سکون سے گزرے۔ دیکھو، تم نے اپنی نادانیوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو کتنا مشکل بنا لیا ہے۔ امی بس کر دیں، وہ ساری پرانی باتیں ہیں، میں ان سب سے کب کی توبہ کر چکا ہوں۔ تو پھر کل رات تم سمن کے گھر میں کیا تلاش کر رہے تھے؟ اس بیچاری کو بیوہ ہوئے ابھی صرف 3 دن ہی گزرے ہیں، تم اس کے گھر کیوں گئے تھے؟ جہاں تک میں تمہاری فطرت کو جانتی ہوں، تمہیں کسی سے ہمدردی نہیں ہو سکتی، پھر اس کے گھر جانے کی کیا وجہ تھی؟ مجھے لگا کہ قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ یہ بات سچ تھی کہ میں سمن کے گھر گیا تھا کیونکہ وہ بہت حسین عورت تھی۔ میں نے اسے پیشکش کی تھی کہ اگر وہ میری بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو میں اسے 50,000 دوں گا، مگر شاید وہ نیک اور معصوم عورت تھی۔ روتے ہوئے میرے قدموں میں گر گئی اور میری منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کیجیے گا، مجھے اس سب سے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی عزت کو بجا بجا کر گزار دی ہے، اب جب کہ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ہے تو مجھ سے اس طرح کا گناہ نہ کروائیں۔ میں نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی اور اس کا بازو پکڑا، دوبارہ سے اسے پیشکش دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں 1,00,000 دینے کے لیے بھی تیار ہوں، تم میری بات مان لو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری بیٹیوں کا بھی بہت خیال رکھوں گا، ان کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ میں اسے دھمکی دے رہا تھا، میں اسے یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کی بیٹیوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ بے یقینی سے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا بھی ذرا خوف نہیں ہے؟ آپ کسی بیوہ عورت کی بے بسی کے ساتھ کیسے کھیل سکتے ہیں؟ میں نے اسے کہا، یہ ڈرامے بازیاں بند کرو اور مجھے صاف الفاظ میں بتاؤ، کیا تم اپنی بیٹیوں کی زندگیاں بچانا چاہتی ہو یا پھر تم نے اپنی عزت کو خطرے میں ڈالنا ہے؟ کیونکہ میں کسی صورت بھی ٹلنے والا نہیں ہوں، جب تک تم سے اپنا مطلب پورا نہیں کروں گا تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تم مجھے انکار بھی نہیں کر سکتی ہو، کیونکہ اگر میں چاہوں تو یہیں پر سب محلے والوں کو اکٹھا کر کے تم پر الزام لگا کر تمہیں ذلیل و رسوا کر سکتا ہوں۔ میں نے اسے بری طرح سے ٹریپ کر لیا تھا، وہ روتی رہی، چیختی رہی، مگر میں نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی، اس کو استعمال کر لیا۔ جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تب وہ روتے ہوئے مجھے کہہ رہی تھی، میری خواہش ہے کہ تمہاری جو بیٹی گم ہوئی ہے وہ تمہیں مل جائے اور تم اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ میں نے اسے کہا، اس کو تو مرے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے، وہ تو آرام سے جنت میں عیاشی کر رہی ہوگی، تم اپنے بارے میں سوچو، اب خود کو مجھ سے کیسے بچاؤ گی؟ کیونکہ تم مجھے پسند آ گئی ہو اور اب تو میں یہاں کا چکر لگاتا رہوں گا۔ تکلیف سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور میں مسرور انداز میں وہاں سے نکل آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت سے نوازا تھا اور بے تحاشا دولت سے نوازا تھا، کسی دوسری چیز کی بھی کمی نہیں تھی، نام تھا، شہرت تھی، اپنی بڑی کمپنی تھی، مگر اس کے باوجود میرے پاس سکون نہیں تھا، ہر وقت ہی میں بے چین رہتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اماں مجھے سمجھاتی بھی رہتی تھی کہ یہ بے چینی تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ایک بار سچے دل سے توبہ کرو اور واپس اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، وعدہ کرو کہ دوبارہ کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرو گے، تمہاری بے چینی دور ہو جائے گی اور تمہاری زندگی میں بھی سکون لکھ دیا جائے گا۔ اماں کی باتیں سن کر میں چڑ جاتا، دراصل میری ماں نے بھی اپنی جوانی گندگی میں ہی گزاری تھی اور اماں کی کوتاہیوں کا میں واحد گواہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی اماں مجھے کچھ کہتی تو میں انہیں ماضی کا تانا دیتے ہوئے کہتا تھا کہ آپ نے بھی تو فلانے شخص کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے، میں نے کبھی آپ کو روکا، ہرگز نہیں، تو آپ کیوں مجھے روکتی ہیں؟
अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते थे और वो बेबस हो जाती थी। मगर उन दिनों मैंने किसी हद तक अपनी जुबान पर काबू रखा हुआ था, क्योंकि मेरी अम्मा को ब्लड प्रेशर का मसला था और डॉक्टर ने कहा था कि कोई भी बात ऐसी ना करो जिनसे उनकी तबीयत खराब हो जाए। यही वजह थी कि मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया हुआ था, क्योंकि जब भी मोहल्ले में मेरे खिलाफ बातें की जाती तो मेरी माँ ही होती थी जो मेरा साथ देती थी। मुझे अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जाना था। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे एक क्लब लेकर जाएगा। जब मैं उसके फ्लैट पर पहुंचा तो वो पहले ही वहां पर मौजूद था। मुझे लेकर कमरे में चला गया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, हैप्पी अप्रैल फूल। मैंने हैरानगी से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा कि इस बात का क्या मतलब है? आज पहली अप्रैल है और बेवकूफ बनाने का दिन है। मुझे कोई इंसान नहीं मिल रहा था जिसे मैं बेवकूफ बना सकता। सोचा कि तुम्हें ही बना लेता हूँ। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसका मुंह नोच डालूं। मैंने उसे गिरेबान से पकड़ा और उसे झटकते हुए कहा, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा। तुमने मेरे जज्बात के साथ एक बार फिर से खेला है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मेरा दिमाग वाकई आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो थोड़ा सा संजीदा हो गया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, देख यार, क्या हो गया है? इतना बड़ा मजाक नहीं था जितना सीरियस तू हो गया है। और अब उन लड़कियों के चक्कर से निकल आओ। तो हमारी शादी हो गई है, तुम्हारे पास अपनी बीवी मौजूद है, तुम उसके साथ वक्त क्यों नहीं गुजारते? उससे मोहब्बत क्यों नहीं करते? तुम्हारी तो एक बेटी भी है, कम से कम उसके बारे में ही सोच लो कि जब वो बड़ी होगी और उसके साथ कोई इस तरह का सलूक करे तो तुम पर क्या बीतेगी। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, मैंने एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारा और चिल्लाते हुए कहा, खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी को बद्दुआ देने की कोशिश की, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हें हकीकत के बारे में बता रहा हूँ। ये दुनिया मकफाते अमल है। जो कुछ हम दूसरों के साथ करते हैं वही हमारे साथ भी होता है। अगर अल्लाह ताला ने तुझे अभी तक बेलगाम छोड़ा हुआ है तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम उनसे तौबा कर लो। तुम क्यों नहीं इस बात को समझ रहे? क्यों अपने साथ ज्यादती करने पर तुले हुए हो? मेरा सर बहुत बुरी तरह से चकराने लगा था। यही बात मुझसे उस औरत ने भी कही थी जिसके साथ मैंने कुछ दिन पहले जबरदस्ती की थी। वो भी मुझे अल्लाह ताला के वास्ते ही दे रही थी, मगर यूं लगता था जैसे मेरी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। इसी वजह से किसी की नसीहत मुझ पर अमल ही नहीं करती थी। मेरे दिल पर कालंक लग चुकी थी। मैंने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और उसे कहा कि जो कुछ माजी में मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, उसके बाद इस गुनाह से निकलना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जरूरी तो नहीं है जो कुछ तुम्हारी माँ के साथ हुआ है या जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसका हिसाब तुम सबसे लेते रहो। वो तो एक हादसा था, हाँ, लेकिन उसके बाद मैं अब खुद पर काबू नहीं रख पा रहा। उसके बाद मेरा जहन शैतानी हो गया है। मैं अपने आप को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करता हूँ, लेकिन रुक नहीं पाता। एक अनजानी सी कुव्वत होती है जो मुझे इस गुनाह की तरफ धकेल देती है। थक कर अब सोफे पर बैठ चुका था। मुझ में बहस करने की हिम्मत भी न खत्म हो चुकी थी। मैं अपने माजी में खो गया था। वो मेरी जिंदगी का सबसे बदतरीन साल था जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था। अपने बाप से मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। मेरा बाप भी मुझे बहुत चाहता था। मेरी हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती थी। मुझे सब लोगों में ही अहमियत दी जाती थी। न सिर्फ अपने खानदान वालों का लाडला था, बल्कि उसके साथ साथ पूरे इलाके में भी मेरा नाम था। मैं सुलझा हुआ और शरीफ था। कभी भी किसी लड़की को तंग नहीं किया था और ना ही कभी किसी औरत की तरफ नजर उठाकर देखा था। हमेशा निगाहें झुकाकर चलता था। उसकी एक वजह यह भी थी कि मेरा बाप इमाम मस्जिद था। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं भी कुरान पाक को हिफ्ज करूं। जहां तक मेरी माँ का सवाल था तो वो बहुत ही मॉडर्न थी। उनसे जब भी अब्बा पर्दे की बात करते थे तो वो चिल्लाते हुए कहती थी, मुझसे ये सब कुछ नहीं होता, मेरा दम घुटता है। अब्बा 2-3 बार उन्हें धमकी भी दे चुके थे कि अगर तुम अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं बहुत जल्द तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम्हारी इन हरकतों से मेरे बेटे के जहन पर बुरा असर पड़ रहा है। आखिर तुम किस तरह की माँ हो? क्यों अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? हर रोज ही अम्मा और अब्बा के दरमियान लड़ाइयाँ होती थी और उनका असर मुझ पर पड़ता था।
कई कई घंटों में बैठा अकेला रोता रहता था और सोचता रहता था कि आखिर कब हम लोगों में सब कुछ ठीक होगा और हम भी एक खुशगवार इंसान की तरह जिंदगी गुजारने लगेंगे। जब मेरी माँ पर्दा करने से इनकार करती थी तो मुझे बहुत अजीब महसूस होता था। मैंने एक बार अब्बा को समझाते हुए कहा कि अगर अम्मा को ये सब पसंद नहीं है तो आप अम्मा की बात भी समझने की कोशिश करें। उनके लबों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। वो मुझे कहने लगे, क्या तुमने मुझे इतना बेगैरत समझा हुआ है कि मेरी बीवी दूसरे मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती रहे और मैं कुछ भी ना कहूँ? फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से रुका हुआ हूँ। जिस दिन मुझे ये पता चल गया कि तुम अपनी माँ के बगैर रह सकते हो, उसी दिन ही मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। जब अब्बा ने मुझसे ये बात की थी तब मैं सिर्फ 8 साल का था और ये बात ठीक थी। तब मुझे अपनी माँ की जरूरत थी। वो मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाती थी, मुझे खिलाती थी, इसके अलावा मेरा हर तरह से ख्याल रखती थी, मुझे प्यार करती थी। एक बच्चे के लिए यही सब कुछ काफी होता है, लेकिन एक मर्द के लिए अपनी बीवी का वफादार होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और मेरे बाप को इसी चीज की ही टेंशन थी कि मेरी माँ उनके साथ वफादार नहीं है। जब मेरे बाप का इंतकाल हुआ तो मेरी माँ मुझे सीने से लगाए फूट फूट कर रो रही थी और बाप का नाम ले लेकर दहाइयाँ दे रही थी। मुझे लग रहा था कि अम्मा को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। लेकिन उस रात जब मैंने अपनी माँ के कमरे से एक गैर मर्द को निकलते हुए देखा, मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। अब्बा की मौत को अभी 24 घंटे मुकम्मल नहीं हुए थे और मेरी माँ इस काम में मुलविस हो चुकी थी। मेरा दिल कर रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। आज से पहले मुझे इस कदर शर्मिंदगी का एहसास पहले कभी भी नहीं हुआ था। मैंने जब अम्मा से इस बारे में सवाल किया तो वो रोते हुए कहने लगी, तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मुझे तो पता भी नहीं है कि वो शख्स कौन था। वो अचानक ही मेरे कमरे में आ गया था, मगर मैंने उसे भगा दिया। तब तो अम्मा ने बातें करके मुझे खामोश करवा दिया और मैं भी चुप हो गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं बड़ा होता गया। मुझे अंदाजा होता गया मेरा बाप जो भी कहता था बिल्कुल ठीक ही कहता था। और तब मैंने शिद्दत से इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि काश अब्बा मेरी माँ को तलाक दे देते तो आज इस तरह का दिन न देखना पड़ता। मैंने 2-3 बार घर से भागने की भी कोशिश की, लेकिन जमाने की ठोकरों से घबराकर दोबारा से वापस घर लौट आया था। मेरी माँ अब जिस्म फरोशी का काम करने लगी थी। जब मैंने वजह पूछी तो मुझे कहने लगी, अगर मैं ये काम नहीं करूंगी तो हमें खिलाएगा कौन? पेट पालने के लिए ये सब कुछ जरूरी है। जब घर से इतना गंदा माहौल मिल रहा था तो मेरा दिमाग भी अब इस गंदगी की तरफ माइल होने लगा था। मेरी दोस्ती उन लोगों से होने लगी थी जो लड़कियों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे और जो लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना समझते थे। उन्होंने मुझे भी इस काम पर लगा दिया। मैं बहुत खूबसूरत था, सबसे बढ़कर ये कि मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था। जो भी लड़की मेरी तरफ देखती थी वो देखते ही चली जाती थी और इसी चीज का ही मैं नाजायज फायदा उठा रहा था। मैं पहले लड़कियों से बहाना करके उनसे दोस्ती करता, उन्हें इस्तेमाल करता और फिर फेंक देता था। मुझे ये सब करते हुए बहुत मजा आने लगा था। कभी कभार मुझे खौफ भी महसूस होता था कि पता नहीं मुझे कैसी बीवी मिलेगी। अगर मुझे भी एक गंदी बीवी मिली फिर मैं क्या करूंगा? मगर जब दोबारा से कोई खूबसूरत लड़की दिखाई देती थी तो मैं अपने उस खौफ को भी नजरअंदाज कर देता था और इसी गुनाह की तरफ मुतवज्जा हो जाता था। दरअसल मेरा दिल काला हो चुका था। अगर मैं कोई नेकी भी करता था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि तारीकी इस हालत तक पूरे दिल को अपनी लपेट में ले चुकी थी कि एक छोटी सी नेकी का गुनाहों के ढेर के सामने कोई काम नहीं बनता था। मैं अगर 2 दिन तौबा भी करता था तो तीसरे दिन फिर से गुनाह की तरफ माइल हो जाता था। इस दौरान मैंने एक और बड़ी तब्दीली महसूस की थी और वो ये थी कि ये मेरी माँ अब तौबा कर चुकी थी। वो रातों को बैठकर रोती रहती थी, अपने गुनाहों की माफी मांगती रहती थी। मुझे ये सब कुछ ड्रामा लगता था। मैं अम्मा का मजाक बनाता था तो वो तड़प कर कहती थी, तुम कुछ भी कहो, मुझे तुम्हारी इन बातों से बुरा महसूस नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी गंदी तरबियत मैंने की है और मैं इस पर अपने रब के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे तुम्हें सुधारूं। और तब उनकी बातें सुनकर मैं नफरत आमेज लहजे में कहता कि अब आप मुझे कभी भी नहीं सुधार सकती, क्योंकि जो सुधरने का वक्त था वो निकल चुका है। अगर उस वक्त आप अब्बा की बात मान लेती और गुनाह की तरफ माइल ना होती तो शायद आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता।
میں نے سارا الزام ان پر لگا دیا تھا کہ میں ایک پرسکون اور پاک زندگی گزار رہا تھا جو آپ سے دیکھا نہیں گیا، اور آپ نے مجھے بھی اسی دلدل میں گھسیٹ لیا جس میں آپ پھنسی ہوئی تھیں۔ اب آپ تو اس میں سے نکل گئی ہیں، لیکن میں وہیں کا وہیں ہوں۔ بعض اوقات تو میری راتیں آنسوؤں میں بھیگی ہوئی گزر جاتی تھی، مگر جب اگلی صبح میں سو کر اٹھتا تھا تو شیطان مجھ پر دوبارہ سے حاوی ہو جاتا تھا اور میں اپنی راتوں کو بھی نظر انداز کر دیتا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ایک لمبے عرصے تک میں اس خوف سے شادی نہیں کر رہا تھا کہ اگر مجھے میری بیوی میری جیسی مل گئی تو میں کیا کروں گا۔ اماں نے بڑی مشکل سے ایک لڑکی تلاش کی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ پاک دامن تھی۔ اماں نے مجھے کہا کہ ابھی خدا سے معافی مانگو اور وعدہ کرو کہ دوبارہ کبھی کسی عورت کے پاس نہیں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پارسا بیوی دے دی ہے، ورنہ جیسے تمہارے حالات تھے تمہیں کبھی بھی ایسی بیوی نہیں ملنی چاہیے تھی۔ لیکن اماں شاید بھول گئی تھی کہ آزمائش صرف یہ نہ تھی کہ آپ کی بیوی با کردار ہے، بلکہ وہ آپ کو ذہنی سکون دے سکتی ہے یا نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ میری بیوی بہت زیادہ سینسٹیو تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتی تھی اور بھی اس پر بہت بڑا ہنگامہ بنا لیتی تھی۔ جب سے وہ میری زندگی میں آئی تھی تب سے سکون تو جیسے ختم ہی ہو گیا تھا۔ ہر وقت ہی میرے سر پر کھڑی ہو کر بولتی رہتی تھی۔ اس سب سے میں بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا۔ جب اپنی ماں کے پاس جا کر شکایت لگاتا تو وہ مجھے یہی کہتی تھی کہ وہ پاک ہے، صاف ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ ایک نظر خود پر ڈالو اور دوسری نظر اس پر ڈالو۔ کیا تمہیں ویسی بیوی ملنی چاہیے تھی؟ میں اپنی امی کو کیا بتاتا کہ وہ ایک پاگل اور نفسیاتی عورت ہے جس نے مجھے بھی پاگل بنا دینا ہے۔ روز رات کو باتیں سمجھا کر میں سوتا تھا، لیکن جب صبح سو کر اٹھتا تھا تو اس کی سوئی اسی جگہ پر ہی اٹکی ہوئی ہوتی تھی۔ ایک نئے سرے سے بحث شروع ہو جاتی تھی، روز لڑائیاں ہوتی تھیں، کبھی میں اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا اور کبھی چیختا چلاتا تھا۔ بعد میں مجھے شرمندگی بھی ہوتی تھی، لیکن وہ اسی کے ہی لائق تھی۔ ایک دن میں اپنے دوست کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ میری بیوی میں ذہنی سکون نہیں ہے، تو وہ مجھے کہنے لگا تم دوسروں کا ذہنی سکون برباد کرنا چھوڑ دو، تمہاری زندگی میں خود بخود ہی سکون آ جائے گا۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ مطلب صاف ہے، جب تم دوسروں کی عورتوں کو ٹینشن دینا چھوڑ دو گے تو تمہاری عورت بھی تمہیں ٹینشن نہیں دے گی۔ سب لوگوں کی باتیں سن کر میں جھنجلا جاتا تھا۔ میں بھی جانتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں اپنی فطرت کا کیا کرتا جسے بدلنا میرے لیے اب ناممکن بن گیا تھا۔ کافی دیر تک میں اپنے دوست کے پاس بیٹھا رہا اور وہ مجھے نصیحتیں کرتا رہا جو میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی، کیونکہ کرنی میں نے اپنی ہی تھی۔ بیٹی میری مر چکی تھی، بیوی میری پاگل ہو چکی تھی، اور جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ صرف 1 ہی سال کی تھی۔ جہاں تک ماں کا سوال تھا تو ماں میری نیک بن گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں یہی سوچا کہ اب میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اگر مکافات عمل ہوا بھی تو کافی سالوں بعد ہوگا، تب تک میں دوبارہ سے توبہ کر لوں گا۔ میں نے بھی ایک ڈرامہ لگا لیا، جب بھی کوئی گناہ کرتا تھا اس کے بعد وقتی توبہ کر لیتا تھا۔ میں اپنی خوشیوں کے ساتھ خود ہی کھیل رہا تھا۔ دوست سے باتیں کرنے کے بعد میں فارغ ہوا، وہاں سے نکلا۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ میں سگنل پر کھڑا تھا کہ اچانک ایک لڑکی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ صاحب جی، یہ گجرے لے لو نا، مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو، میرے بہن بھائی صبح سے بھوکے ہیں، میں نے ان کے لیے کھانا لے کر جانا ہے۔ وہ بہت ہی پیاری اور معصوم بچی تھی، اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں اور چہرہ چاند کی چمکتی ہوئی چاندنی جیسا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو میں اس کو دیکھتا رہا۔ اس وقت ویسے بھی مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا تھا اور میں نے کسی طرح سے اپنے مقصد کو پورا کرنا تھا۔ اس کے لیے مجھے بھی ایک عورت ہی کی تلاش تھی جو کہ مجھے مل گئی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک چھوٹی سی معصوم بچی تھی، مگر اس کے باوجود میرا دل اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ میں کافی دیر تک خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا تو وہ میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہنے لگی، صاحب تھوڑا جلدی کرو، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، بہن بھائی بھی بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں مجھ سے بہت امیدیں ہیں، میں ان کی امیدیں نہیں توڑنا چاہتی۔ اس کے لہجے میں تکلیف تھی اور درد چھپا ہوا تھا جو میں اچھی طرح سے نوٹ کر رہا تھا۔ اگر میں چاہتا تو اس کی مدد کر دیتا اور خاموشی سے وہاں سے چلا جاتا، مگر میں نے بھی تو اپنا مقصد پورا کرنا تھا۔ آج تک بغیر کسی فائدے کے میں نے کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا تھا، چاہے وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو یا کوئی بوڑھا انسان ہو، میں ہمیشہ ہی اپنا مطلب نکلواتا تھا
اور اس لڑکی سے تو میرا بہت بڑا مطلب تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، پہلے آؤ میرے پاس گاڑی میں بیٹھو، تمہیں پیسے بھی دوں گا اور کھانا بھی کھلاؤں گا، اس کے بعد تم اپنے بھائیوں کے لیے بھی کھانا لے کر چلی جانا۔ وہ مشکوک نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی، صاحب میں تم پر کیسے یقین کر سکتی ہوں؟ میری ماں نے مجھے منع کیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی تمہیں گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہے تو انکار کر دو، میں تمہارے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتی۔ میں نے اس پر غصے سے چلاتے ہوئے کہا، کیا تم نے مجھے غلط انسان سمجھا ہوا ہے؟ یہاں پر میں تمہاری مدد کر رہا ہوں اور تم مجھ پر ہی الزام لگا رہی ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں 5,000 دے دوں گا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے ان کی مرضی کی چیزیں لے کر چلی جانا، لیکن اگر تمہیں پیسے نہیں چاہیے تو کوئی بات نہیں۔ میری بات سن کر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ارے نہیں صاحب، ایسی بات نہیں ہے، مجھے پیسے چاہیے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جب بھی اماں مجھے کوئی نصیحت کرتی ہے، اگر وہ نصیحت میں نہیں مانتی تو مجھے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اس بار میں کسی مسئلے میں نہ پھنس جاؤں۔ وہ لڑکی بہت ہی سمجھدار معلوم ہو رہی تھی اور سلجھی ہوئی بھی تھی۔ مجھے غصہ اور زیادہ پیار آنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے بابا جیسا ہی ہوں۔ چلو آؤ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، تم ایک بہت ہی زبردست جگہ پر جا کر کھانا کھلاؤں گا۔ کافی دیر تک وہ گہری سوچ میں ہی ڈوبی رہی اور میں بھی گاڑی وہیں پر کھڑا کر کے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ کوئی سمجھدار عورت نہیں تھی جو میری چالاکی سمجھ جاتی، وہ تو ایک نادان سی لڑکی ہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد وہ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ میں اسے اور بھی بہت زیادہ لالچ دینے لگا اور اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا۔ اس سے پوچھ رہا تھا، کیا تمہیں اسکول جانے کا شوق ہے؟ وہ زور و شور سے کہنے لگی، مجھے پڑھائی کا بہت شوق ہے، میں بڑی ہو کر وکیل بننا چاہتی ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کبھی میں اپنا یہ شوق پورا کر پاؤں گی۔ میں نے اسے کہا کہ مایوسی والی باتیں نہ کرو، اگر تم میرے ساتھ چل کر کھانا کھاؤ گی، مجھے اپنے گھر کے حالات کے بارے میں بتاؤ گی اور مجھے اپنے گھر والوں سے ملوانے کے لیے لے کر جاؤ گی تو ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر دوں۔ تم سے پہلے بھی میں نے بہت سے بچوں کو اسکول میں داخل کروایا ہے اور ان کے اخراجات میں ہی اٹھا رہا ہوں۔ وہ آنکھیں بھر بھر کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ اتنے امیر ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ امیر ہوں، تو مجھ پر یقین کر کے دیکھو۔ وہ پرجوش ہو کر میری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے اسے پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کہا تھا اور خود گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ بار بار مڑ کر میں اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا۔ وہ مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوال کر رہی تھی، مجھ سے میرے خاندان کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اس طرح کی باتیں مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، اگر تم نے میرے ساتھ چلنا ہے تو خاموشی سے چلو۔ وہ معصومیت سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی۔ میں بھی کھل کر مسکرا دیا۔ میں اسے ایک ویران جگہ پر لے کر گیا۔ شیطان مجھ پر مکمل حاوی ہو چکا تھا۔ جب میں نے پچھلی کھڑکی کھولی تو وہ گھبرا گئی اور مجھے کہنے لگی، آپ مجھے کہاں پر لے کر آ گئے ہیں؟ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے کباب کھلانے کے لیے لے کر جائیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ تم جب بھی اپنی ماں کی بات نہیں مانتی تمہیں کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ مزید خوف زدہ ہو کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ اب آپ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے والے ہیں۔ میں نے اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور اسے قابو کرنے لگا۔ وہ مجھے میری بیٹی کے واسطے دے رہی تھی، مگر میرے اوپر شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ جب اس کا استعمال کر چکا تو میں نے اسے ایک جگہ پر پھینک دیا تھا۔ اچانک ہی میری نظر اس کی گردن پر پڑے نشان پر پڑی۔ مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ خوف زدہ ہو کر میں پیچھے کی طرف گر پڑا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا، میری بیٹی مر چکی ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی اور خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ جب اپنے کمرے میں پہنچا میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے امی جان سے پوچھا کہ بیگم کہاں پر ہے تو وہ مجھے کہنے لگی اس کی طبیعت خراب ہے، وہ ہسپتال گئی ہے۔ امی بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں اس کے قریب ہی جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے پہلے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ جب انہیں محسوس ہوا کوئی قریب آ کر بیٹھا ہے تو آنکھیں کھول کر میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے کہنے لگی، میں نے تمہیں منع کیا تھا، باز رہنے کے لیے کہا تھا،
مگر تم نے میری ایک بھی بات نہیں سنی۔ میں مزید پریشان ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں؟ تو وہ بیزاریت سے کہنے لگی، اسی بارے میں ہی بات کر رہی ہوں جس سے تم خوف زدہ ہو رہے ہو۔ کل رات میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا تھا اور اس سے پہلے بھی میں وہ خواب دیکھ چکی تھی۔ تم خود اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کرتے ہو۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ خواب کبھی بھی پایہ تکمیل تک نہ پہنچے۔ امید ہے کہ تم نے کسی بھی بچی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر امی خاموش ہو گئیں، جبکہ میں چلاتے ہوئے کہنے لگا، آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتی ہیں؟ اگر آپ کو ایسا کوئی خواب دکھائی دیا تھا تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ہذیانی انداز میں چلانے لگا تھا۔ اس بچی کا چہرہ بار بار میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کی بھی یاد آ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی تو نیلے ہی رنگ کی تھیں، مگر اس وقت مجھے یاد کیوں نہیں آیا جب میں اس بچی پر ظلم کر رہا تھا۔ میں اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں نے اس بچی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا اور وہ میری بیٹی بھی نہیں تھی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کا خواب جھوٹا ہے۔ اماں اسی طرح پرسکون بیٹھی ہوئی تھی، اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف ہٹاتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تو تم پر الزام نہیں لگایا اور نہ ہی میں تمہیں ڈانٹ رہی ہوں، میں تو بالکل خاموش بیٹھی ہوں۔ تم کیوں پاگلوں کی طرح چلا رہے ہو؟ میرے ذہن میں اس وقت اس بچی کے الفاظ گونج رہے تھے، اس کے چھوٹے چھوٹے جملے کسی ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر برس رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کر دی ہے۔ دل کی تکلیف تھی، کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اللہ میں کیا کروں؟ میں نے بے بسی سے فریاد کی، مگر وہ آواز پلٹ کر دوبارہ میرے پاس آ گئی تھی۔ کافی دیر تک میں صحن میں ٹہلتا رہا اور اپنی بیگم کے واپس آنے کا انتظار کرتا رہا۔ اسے کال کی تو اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کے بارے میں پوچھا تو امی نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی گئی ہوئی ہے۔ تمہاری بیوی اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک اس کو جھٹکا لگا اور اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ درد کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ محلے کے جنید سے میں نے بات کی، وہ اسے اپنے ساتھ ٹیکسی میں لے کر گیا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ نے مجھے کال کیوں نہیں کی تھی؟ میں نے تمہیں بہت سی کالیں ملائی تھیں لیکن تمہارا نمبر بند جا رہا تھا، تم کسی اور کام میں ہی مصروف تھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پھر سے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے موبائل آن کیا تو میری بیوی کی طرف سے بھی کئی کالز آ چکی تھیں۔ میں نے اسے کال ملائی تو اس کی طرف سے ملنے والی خبر کو سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، میری بیٹی مری نہیں تھی، وہ زندہ تھی، مگر کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے پھینک دیا ہے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، میرے پاس آ جاؤ، مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر میں گھر سے نکلا۔ جب میں اس جگہ پر پہنچا تو وہ وہی بچی تھی جس کے ساتھ زیادتی کر کے میں نے اسے پھینک دیا تھا۔ میرے وجود کو خوف کی وجہ سے جھٹکے لگنے لگے تھے۔ میری بیوی تیزی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرا گریبان پکڑ کر میرے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہیں کہا تھا اپنی بیٹی کو تلاش کرو، اگر تم ٹھیک طرح سے تلاش کرتے تو وہ ہمیں صحیح سلامت حالت میں مل سکتی تھی، لیکن تم نے اپنی بیٹی کو قربان کر دیا۔ میری بیٹی کی جو بھی حالت ہوئی ہے یہ تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ارے وہ ظالم انسان، اس میں ذرا بھی رحم نہیں تھا۔ ایک معصوم سی چھوٹی سی بچی کے ساتھ اس نے اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان پر اپنا قہر برسائے۔ اگر اس کی بیٹیاں ہیں تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا ہی ظلم ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، میں نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا اور اسے کہا کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، خاموش ہو جاؤ۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہ رہے تھے۔ ہمیشہ سے جو کچھ میں نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا، آج وہ سب کچھ میرے سامنے آ گیا تھا۔ دل میں پہلی بار تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری ساری زندگی اسی تکلیف میں گزرنے والی ہے۔ ذہنی سکون تو برباد ہو ہی چکا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کمرے میں قدم رکھا، مگر میں زیادہ دیر تک اس بچی کو دیکھ نہیں پایا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اب رونے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں تھا۔ باقی سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اپنی بیٹی کی یہ حالت ہونے پر میں تکلیف میں ہوں۔ اگر سب دنیا کو یہ پتہ چل جاتا کہ اس کی یہ حالت کرنے والا میں ہی ہوں تو سب مجھ پر تھو تھو کرتے۔
जहाँ तक मेरी छोटी 1 साल बेटी का सवाल था तो कोई उसे अपने साथ उठाकर लेकर चला गया था। मेरी बीवी अब पागलों की तरह उसे भी तलाश कर रही थी, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिल रही थी। मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मेरी बीवी ने अचानक ही अपने दिल पर हाथ रख लिया और फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो इस दुनिया फानी से कूच कर गई है। मेरी जिंदगी से तमाम खुशियां भी रूठ गई थीं। मेरी माँ का भी चंद दिनों के बाद इंतकाल हो गया था। मैं इस दुनिया में अकेला रह गया था। उस घर में भी अकेला ही रह गया हूँ, जहाँ मुझे हर वक्त उस मासूम बच्ची के हंसने खेलने की आवाजें सुनाई देती थीं। जब मैं मुस्कुराता हूँ तो आवाजें चीखों में तब्दील हो जाती हैं। मैं जानता हूँ कि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ मेरे जहन की पैदावार है और ये उस वक्त तक मुझे दिखाई और सुनाई देता रहेगा। उस वक्त तक मैं तकलीफ में मुब्तला रहूंगा, जब तक कि मैं मर नहीं जाता। हर रोज मैं अपने मरने की दुआ करता हूँ, लेकिन रोज आंख खुल जाती है